بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، ارادہ تو تھا کہ دوست رؤف کلاسرا کی ایک سیاست کئی کہانیاں کے باقی بچے فیصل سالم حیات، آصف زرداری، امین فہیم، آفتاب شیرپاؤ، سلطان محمود قاضی، جنرل امجد، ظفر اللہ جمالی، میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے انٹرویو کے ٹریلرز دکھاؤں، مگر جب ذوالفقار علی بھٹو کا وہ شاہکار انٹرویو جو عالمی شہرت یافتہ اطالوی صحافی اوریانا فلاچی نے لیا اور جس کا ترجمہ کر کے رؤف نے اسے اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا، نامور کالم نگار ارشاد بھٹی اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اسے پڑھا اور یہ سوچا کہ دسمبر چڑھ چکا اور بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان کی باتیں بھی کی ہوئیں، پیپل پارٹی کا 50واں یوم تاسیس بھی ہو رہا اور یہ ایسی تحریر جو پڑھنے لائق بھی، لہٰذا ارادہ بدل کر اس انٹرویو کی چند جھلکیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن اس سوال کے ساتھ کہ بھٹو خاندان اور پیپل پارٹی کے وہ تمام کارکن جنہوں نے جمہوریت اور پارٹی کے لیے جانیں قربان کیں، کیا آج پارٹی کی سیاست اور پرفارمنس سے ان کی روحوں کو سکون مل رہا ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیں، پہلے اوریانا فلاچی کا بھٹو صاحب کی شخصیت پر تجزیہ اور پھر قائد عوام کی باتیں۔ بھٹو صاحب پر پہلی نظر پڑی تو سامنے وہ دراز قد شخص جس کی عمر تو 44 سال مگر سر کے بال جھڑنا شروع ہو چکے ہیں، بالوں کی رنگت بھوری ہو رہی، گہری پلکیں ہونٹ تک آنکھوں کی پتلیاں تک تھکاوٹ زدہ اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی جبکہ مسکراہٹ میں شرمیلا پن۔ ذوالفقار بھٹو کے ساتھ صرف 6 دن گزار کر ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ تضادات کا مجموعہ جیسے سنکھرج میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے غصے اور جوش سے دونوں بازو لہراتے وہ شخص جنہیں تالیوں اور طاقت سے پیار، حالانکہ لان میں لوگوں کو گھنٹوں انتظار کروا کر خوبصورت قالینوں پر شہزادوں کی طرح چلتے پھرتے، انگلی کے اشارے سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے اور بکرے کا صدقہ دیتے، وہ ایسے انسان جن کا تعلق طبقہ اشرافیہ سے ملٹری ہیلی کاپٹر میچوین لائی کی دی ہوئی ٹوپی پہنے میرے سامنے وہ مارکس بھٹو جو پاکستان کو غربت اور بھوک سے آزاد کرانے کے خواہش مند مگر اپنی کامیابی جنہیں ہر شے سے عزیز اور پرانے ایرانی قالینوں، ایئر کنڈیشنوں اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ کھینچی تصویروں سے بھرے راولپنڈی اور کراچی کے گھروں میں میری ملاقات ایسے بھٹو سے ہوئی جو اندرا گاندھی، مجیب الرحمان اور یحییٰ خان سمیت اپنے سیاسی دشمنوں پر حملہ کر رہے ہیں، جو خوبصورت باتیں کرنے اور کتابیں پڑھنے کے شوقین۔ ایک دن بھٹو صاحب بولے، شیخ مجیب پیدائشی جھوٹا، جھوٹ اس کی فطرت میں، وہ بیمار ذہن کا جنونی مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگا دیا کہ بنگالیوں کی قتل و غارت یا وحشیانہ تشدد میں نے کروایا ہے۔ یہ چھوڑے اس نے ایک بار سمندری طوفان میں مرنے والوں کا الزام مجھ پر لگا دیا جیسے سمندری طوفان میں نے بھیجا۔ پھر وہ یہ سفید جھوٹ بھی بول چکا کہ جب گرفتار ہوا تو اس نے مقدمے کو اس قابل ہی نہ سمجھا کہ دفاع کرے اور اسے جیل کی سیل میں رکھا گیا۔ سچ یہ کہ بروئی سمیت 4 وکلاء نے اس کا کیس لڑا اور اسے تمام سہولتوں سے مزین اپارٹمنٹ میں رکھا گیا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ بنگالیوں کو قتل کیا گیا، ان پر تشدد ہوا اور سب کچھ احمقانہ اور وحشیانہ انداز میں ہوا۔ اگر میں یہ کرتا تو اسے تھوڑے وحشیانہ پن اور زیادہ سینسی انداز میں کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈھاکہ کے ایک ہوٹل میں سویا ہوا تھا کہ اچانک گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے آنکھ کھلی، میں نے اپنے دوستوں کے کمروں سے بھاگنے کی آوازیں سنی، میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا، پردہ ہٹایا، سامنے دیکھا اور رو پڑا۔ میرے منہ سے بس اتنا نکلا، مائی کنٹری از فنشڈ۔ جب میرے حکم پر مجیب کو رہا کر کے میرے پاس راولپنڈی لایا جانے لگا تو یہ سوچ کر اسے شاید مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگا۔ خیر اسے راولپنڈی کے ایک بنگلے میں پہنچا کر مجھے بتایا گیا، میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور کپڑے لے کر اس کے پاس گیا۔ پہلے تو مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب میں نے اسے بتایا کہ اب میں ملک کا صدر ہوں تو ڈرامائی انداز میں میرے گلے لگ کر بولا، خدا تمہیں ہمیشہ مجھے بچانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ جانے سے پہلے 2 دفعہ قرآن پر وعدہ کیا کہ وہ مغربی پاکستان کے ساتھ تعلق رکھے گا۔ 5 نومبر 1970 کو یحییٰ خان مجھے گرفتار کرنے والا تھا، اس نے مجیب الرحمان سے بھی مشورہ کیا مگر پھر عوامی رد عمل کے ڈر سے ارادہ بدل لیا۔ یحییٰ صبح سے شام اور شام سے صبح تک نشے میں رہتا، اس کی باتوں میں آ کر کئی دفعہ میں بھی بے وقوف بنا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ ڈھاکہ میں ہم لمبی لمبی میٹنگز کر رہے تھے جبکہ وہ صرف اس لیے منہ بنائے بیٹھا تھا کہ راولپنڈی سے ابھی تک اس کے گانوں کا ریکارڈ کیوں نہیں پہنچا۔ یحییٰ تو ایسا کنفیوز انسان تھا کہ اس نے 4 دفعہ بھارت پر جوابی حملے کے احکامات دے کر واپس لے لیے۔
یحییٰ اور جنرل عمر مشی پاکستان کے حالات تباہ کرنے کے ذمہ دار۔ بھٹو صاحب کہنے لگے، میرے دل میں اندرا گاندھی کی کوئی عزت نہیں، وہ ایک اوسط ذہن کی عورت، اس میں بڑے لوگوں والی کوئی بات نہیں۔ ہاں، جس ملک پر وہ حکومت کرے وہ بڑا، اس لیے وہ بھی بڑی لگے۔ رنگ برنگی ساڑیوں، پیشانی پر لال ٹکا اور مختصر مسکراہٹ، اف میرے بس میں ہوتا تو اس سے کبھی ہاتھ بھی نہ ملاتا۔ آج کل جو بات سوچ کر میں پریشان ہو جاؤں وہ یہ کہ بھارت کے دورے پر جا کر مجھے بھارتی فوج سے گارڈز آف آنر لینا اور اندرا گاندھی سے ملاقات کرنا پڑے گی۔ مجھے یہ دو چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا، بلا شبہ میری شخصیت تضادات سے بھری ہوئی ہے اور مجھے اس کا علم بھی ہے۔ میں ان تضادات کو ایک دوسرے سے ملانے اور ان پر قابو پانے میں لگا رہتا ہوں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا۔ میری ماں غریب گھرانے سے اور باپ جاگیردار کا بیٹا، میں مشرق اور مغرب کا ایک عجیب سا ملاپ ہوں۔ میری پہلی شادی اس وقت کر دی گئی جب میں 13 سال کا اور میری بیوی 23 سال کی۔ مجھے راضی کرنے کے لیے گھر والوں نے کرکٹ سامان کے بھرے 2 بیگ دیے تھے۔ جو ہی شادی کی رسمیں ختم ہوئی میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ میرے کرکٹ کے ایک دوست نے بتایا کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، میری شادی تو 11 سال کی عمر میں ہوئی اور جس سے ہوئی اس کی عمر 32 سال تھی۔ یہ غلط ہے، میں پلے بوائے ہوں، میں نے ہمیشہ اچھے لوگوں سے ملنے اور کتابیں خریدنے پر پیسہ لگایا۔ یہ بھی جھوٹ کہ میں کپڑوں پر پیسے اڑاتا ہوں۔ مجھے اچھے کپڑے پہننے اور صاف ستھرا رہنے سے محبت ہے۔ میں گندے لوگوں کے ساتھ چند لمحے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں ایک رومانٹک شخص ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ رومانٹک ہوئے بنا کوئی اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا۔ کسی کی محبت میں گرفتار ہونا یا کوئی دل فتح کرنا ایک سرشاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ زندگی میں سینکڑوں بار محبت کر سکتا ہے۔ میں اخلاقیات پر یقین اور عورتوں کی عزت کرنے والا شخص ہوں۔ میں زیادہ سخت دل نہیں، مگر ایک بار میں نے ایک شخص کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کے جسم سے خون نکل آیا، کیونکہ اس نے ایک لڑکی سے جسمانی زیادتی کی تھی۔ اسی طرح ایک صبح میں غصے سے تب پاگل ہو گیا جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ کچھ طالب علموں نے ساحل سمندر پر لڑکیوں کے کپڑے پھاڑ دیے۔ بدمعاش کہیں کے۔ ہاں، میں مارکسسٹ ہوں، مگر خدا اور ایمان کے ساتھ۔ میں انقلابی ہوں، مگر خونی انقلابی نہیں۔ میں فاشسٹ نہیں۔ مجھے سکارنو ناصر سٹائلن چوئن لائی پسند، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہیروز چوئنگم کی طرح آپ چوئنگم منہ میں ڈالتے ہیں اور ایک وقت کے بعد پھینک کر دوسری چوئنگم منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی زندگی جوں آگے بڑھتی ہے، حالات، خیالات اور دنیاوی ہیروز سب بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے باپ کی یہ نصیحت کہ سیاست ایک مندر اور گھر کی طرح، اور ماں کی یہ بات کہ کبھی غریبوں کو اکیلا نہ چھوڑنا، آج بھی یاد ہے۔ دوستو، یہ تو تھی چند جھلکیاں۔ ہو سکے تو یہ طویل انٹرویو ضرور پڑھیں، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تب سے سوچ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کے اختتام پر جب بھٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کا واحد لیڈر جو 2 سپر پاورز کی مخالفت کے باوجود سیاست میں، میری عمر صرف 44 سال، میں اندرا گاندھی سے 10 سال چھوٹا اور مجھے سیاست کے بنیادی اصولوں کا بھی پتہ، لہٰذا میں ان سب سے زیادہ دیر تک ملک کا حکمران رہوں گا جنہوں نے ابھی تک پاکستان پر حکمرانی کی۔ اس وقت تک بھٹو صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سیاست کیا، ان کی تو زندگی ہی چند سال رہ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں کرتے وقت بھٹو صاحب اور کہیں دور باوردی ضیاء الحق پر بیک وقت نظر مار کر تقدیر نے ایک ٹھنڈی آہ ضرور بھری ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔